الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام بڑے ہی نرالے، بڑے ہی انوکھے ہیں۔ کئی کلاموں میں اعلیٰ حضرت نے مدینہ منورہ جانے کی تمنا، مدینہ منورہ کی تڑپ ہمارے دلوں میں بڑھائی ہے، اور آج جو کلام ہم نے سننا ہے اعلیٰ حضرت نے اس میں ہمیں مدینے سے جدائی کا اگر موقع ملے تو انداز کیا ہونا چاہیے، کس تڑپ اور کس فکر کا مظاہرہ کیا ہے اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے، اور کیا شاندار ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں عقل کے ناخن لینے کا بھی مشورہ دیا ہے، اور ہمیں بہت ساری سوچیں بھی عطا کی ہیں۔ کلام ہے: پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تباہ کہتے ہیں ویران کو، سب کی یعنی تمام لوگوں کی یہاں مراد یہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے در کو چھوڑ کر دنیا بھر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو، کیوں گلی گلی جا کر تباہ و برباد ہو رہے ہو، نبی پاک کے در پر پڑے رہو۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، کیونکہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے منہ موڑتا ہے پھر وہ تباہ و برباد ہی ہوتا ہے، پھر وہ گلی گلی جا کر خوار ہوتا ہے۔ جو دامن مصطفیٰ کو تھام لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ یعنی نبی پاک کے دامن کو چھوڑ کر کہاں جائیں، یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور دوسرا عین مدینہ منورہ ہی کی بات ہے کہ مدینہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، کیونکہ مدینے کے علاوہ جو ظاہر ہے، جو سچا عاشق رسول ہے، وہ جانتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو بس مدینے پہنچ گئے تو کہیں اور مت جائیے وہاں، اور اگر وہاں سے جانا بھی پڑے تو کیفیات ایسی ہوں کہ بس دل و دماغ مدینے ہی میں رہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہی ایک اور مقطع میں لکھتے ہیں نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ شعر پڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دل کو جو عقل دے خدا، عقل تو لوگ کہتے ہیں دماغ میں ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت دل کو عقل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سچی بات یہ، امام اہل سنت بات ہی دل سے کرتے ہیں، تذکرہ ہی دل کا کرتے ہیں، اور بڑی باریک بات ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں دل سے سوچنے والی ہوتی ہیں، ہر چیز دماغ سے کیلکولیٹ کر کے چلنے والی نہیں ہوتی ہے۔ جب بات در مصطفیٰ کی ہو، جب بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ قربان کرنے کی ہو، تو پھر بات دل سے کی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت دل کو جو عقل دے خدا، یا اللہ میرے دل کو وہ والی عقل دے دے کہ بس نبی پاک کے در پر پڑا رہے اور کہیں جانے کی بات نہ کرے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی! لکھتے ہیں: پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اگلا شعر ذرا سنیے، لکھتے ہیں: رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ واقعی جب مدینہ منورہ سے قافلے کی رخصت کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ تو سامان باندھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ یہ سامان کیوں باندھا جا رہا ہے؟ یہ تیاری کہاں کی جا رہی ہے؟ مدینہ چھوڑنے کی تیاری، آقا کا در چھوڑنے کی تیاری۔ ایسا شاعر لکھتے ہیں نا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔
اعلیٰ حضرت اسی کیفیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور، قافلے والوں کا جو یہ واپسی کا شور ہے نا، غش سے، یعنی رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، ہمیں کوئی کیوں نیند سے اٹھائے، کیوں مدہوشی سے اٹھائے، مدینے سے جانے کی بات کا اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ کہتے ہیں سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہم تو چین کی نیند نبی پاک کے در پر سو رہے ہیں، آقا کے قدموں میں پہنچے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھکانے پر آ گئے ہیں۔ تو اب قافلے والے واپسی کی بات نہ کرو، نبی پاک کے در سے رخصت کی بات نہ کرو۔ میں مشورہ بھی دوں گا مدری چینل کے ناظرین سے، اللہ کریم آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، لیکن جب مدنی قافلے کی آپ کے سفر کے اختتامی وقت ہو تو یہ کلام ضرور وہاں پڑھیے گا، آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں اور ایک کیفیت بن جائے گی، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی رخصت مدینہ کے وقت اس کلام کو لکھا۔ لکھتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ بہت خوبصورت کلام اور بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مدینے جا رہے ہو نا تو جلدی آنے کی بات نہ کرنا، نبی پاک پر بار کہتے کوئی بوجھ نہیں ہے، پیارے آقا تو غلاموں پر بڑے مہربان ہیں، بلکہ خود بلا رہے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ یہ ہم ہی نکمے ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ورنہ وہاں کوئی آقا پر بوجھ نہیں، وہ تو ساری دنیا کو پال رہے ہیں، آپ کو بھی پالتے، غریب کو بھی پالتے، جو جاتا اسے اپنے پاس رکھے ہیں۔ بلکہ اب نبی پاک کی احادیث میں تو یہ ترغیب موجود ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا خود فرماتے مدینے کی گرمی پہ صبر کرنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتوں سے نوازا، مدینے کی سختی پر صبر کرنے والوں کو نبی پاک نے بشارتوں سے نوازا۔ گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اس میں ہے کہ ہم مدینے جائیں تو وہیں رہیں، جتنا ہو سکے آقا کے قدموں میں وقت گزاریں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بس جناب بہت ہو گیا اب واپس کی بات کرو، نہیں، پیارے آقا پر بار نہیں ہے کوئی، وہ تو کریم ہے، ساری دنیا خواندی ہے خیرات مدینے دی، تو الحمدللہ آقا کے در سے سب کو بٹتا ہے۔ اب ہم جب چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو خود ہی غمزدہ ہو جاتے ہیں، خود ہی پھر چین اپنا گوا بیٹھتے ہیں۔ تو اے کاش رب کریم ہمیں مدینے کی ایسی حاضری عطا فرمائے کہ بس ہم وہیں کے ہو کر رہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں۔ اور نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں،
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر میں ایک بڑی خوبصورت بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو چین گوایا تم نے اپنے ہاتھ سے ہے، اب نصیبوں کو کیوں رو رہے ہو۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ واقعی مدینے سے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے اپنا بہت کچھ وہاں چھوڑ آئے ہیں، اور کاش یہ کیفیت ہمیشہ بنی رہے۔ بہت خوبصورت شاعر ہے، لکھتے ہیں نا، جان و دل چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ اب ذرا اس شعر کو سنیے گا۔ روئے جوان بے نصیب کو، روئے جوان بے نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں روئے جوان بے نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں دل کو، جو عقل دے خدا دل کو، جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اگلا شعر سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ اللہ غنی، یہ کس یاد کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی پیارے آقا کی یاد ہے؟ پہلے کچھ مشکل معنی کے معنی سمجھ لیجئے۔ غفلت سے یہاں مراد لاپرواہی ہے، عیش سے مراد آرام و سکون ہے، ستم سے مراد ظلم ہے۔ اچھا، قید، گرفتار، اور غم کو تو آپ سمجھتے ہیں، رنج و غم۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ یاد حضور کی قسم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یادیں جو آپ نے امت کے غم میں آنسو بہائے، رات رات بھر عبادت کرتے رہے، طویل قیام کرتے رہے، یادگاری امت میں سجدے کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کی اس امت کی یاد کی قسم، ایسے نبی جنہوں نے ہمیں یاد کیا، اب ہم غفلت میں رہیں، اب ہم عیش و عشرت میں رہیں، اب نبی پاک کو بھول جائیں، ان کی سنتوں سے دور، ان کے احکامات سے دور رہیں، یہ تو بڑا ستم ہے، یہ تو ظلم ہے۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ اگر نبی پاک کی ہمیں بھی محبت کی قید مل جائے، پیارے آقا کے عشق کے ہم بھی قیدی بن جائے، تو پھر ہمیں چھٹنا نہیں ہے۔ ہم تو اس جال میں بندھے رہنا چاہتے ہیں، نبی پاک کے عشق میں قید رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ قید بھی بڑی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک کے عشق کا قیدی بنا دے، نبی پاک کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے، غفلت عیش میں ایسے نہ پڑ جائیں کہ پیارے آقا ہی کو بھول جائیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، ہاں خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں دل کو، جو عقل دے خدا دل کو، جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر سبحان اللہ نبی پاک کی شان کریمی کو یاد دلاتا ہے۔ دیکھتے ہیں، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی،
حشر ہی آ نہ جائے کیوں. ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں. حضرت یعنی بزرگ، غنی مانے مالدار. چھاونی یہ اس سے مراد جو ہے وہ کیمپ بھی ہوتا ہے اور چھپڑ لگا کر کوئی بیٹھ جائے، اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس کو بھی چھاونی کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت حشر کہتے ہیں قیامت کو. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا کچھ اس طرح کا یوں سمجھی کہ شعر کا مطلب بنتا ہے کہ نبی پاک کا جود و سخا، فضل و عطا دیکھ کر منگتے دنیا بھر سے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے جمع ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے یہیں ڈیرے لگا لیے ہیں، یہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، چھاونی بنا لی ہے، اور ایسا ڈیرا لگایا ہے کہ اب قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، ہم نے یہاں سے اٹھ کر نہیں جانا. شاعر لکھتا ہے نا، اب تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، بس اب کہیں نہیں جانا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب اس شعر کو ذرا سمجھیے گا کہ نبی پاک کے در کی عطائیں وہ ہے کہ بس فقیروں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اب قیامت آتی ہے تو آ جائے، ہم نے اٹھ کر کہیں نہیں جانا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاونی حشر ہی آ نہ جائے کیوں. دیکھ کے حضرت غنی پھیلے پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیلے پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاونی، ہاں چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں، چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگلا شعر اگر اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. خوبصورت تمنا ہے. لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. اس کے ذرا مشکل معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں. فزوں کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ کرنے کو. اچھا، درد تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ناز دوا کیا ہے؟ علاج کا نخرہ، یعنی دوا کا ناز. اللہ اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں ذرا سمجھیے گا اس شعر میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا، وہ ہماری جان ہے. اور سچی بات، یہ تو جان ایمان بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کوئی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی والد، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو گویا ایمان کی جان ہے نبی پاک سے محبت کرنا. یہی تو بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. اللہ اس میں اور روز بروز برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، رکے نہیں یہ سلسلہ، بس بڑھتا رہے. اور کیا خوبصورت بات ہے، بڑی گہری بات ہے. کہتے جس کو ہو درد کا مزہ، درد کا مزہ بھی کسی کو آتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ درد ہے، یہ عشق کی وہ آگ ہے، یہ وہ تڑپ ہے جس کا مزہ ہی نرالا ہے. ہم تو چاہتے ہیں یہ درد اور بڑھتا رہے، ہم فنا ہو جائیں. ہے جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو درد میں مزہ آ رہا ہو وہ دوا نہیں پیتا، دوا وہ استعمال کرتا ہے جو درد سے جان چھڑانا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کیوں دوا اٹھاؤں، میں دوا کے ناز کیوں اٹھاؤں، میں تو چاہتا ہوں یہ درد بڑھتا رہے. میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میرے عشق میں، میری اس تڑپ میں اور برکت عطا فرما. سبحان اللہ. ایک اور جگہ اسی طرح کی بات برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرارا. بڑی کمال کی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا. دل کو درد بھی چاہیے اور کہتے ہیں وہ سکون دے الہی، یعنی یہ جو درد ہے وہ بڑا پرسکون ہے، اور میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا شاندار انداز ہے کہ نبی پاک کے عشق کا درد مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. جانے گئی
مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جانے گے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے روز فضو جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اب اپنے غم کی کیفیت بہار سے کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ہے ناگوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں. یہاں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. آپ یعنی خود ہی، دل فگار یعنی زخمی دل، ناگوار یعنی نامناسب، نو بہار یعنی موسم بہار. یعنی اعلیٰ حضرت موسم بہار سے کہتے ہیں کہ اے موسم بہار ہم تو پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر و فراق میں دل زخمی کیے بیٹھے ہیں، اور اب جب دل غمگین ہونا تو اس غمگینی کی حالت میں ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا. تو اے موسم بہار کیوں پھولوں کو چھیڑ کر ہمارے غم کو مزید اضافہ کر رہا ہے، ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے کہ ابھی تو نبی کی یاد تڑپا رہی ہے، اور بہار کا موسم آتا ہے تو گویا پھول مسکرانے لگتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے، تم نئے نئے پھولوں کو یوں سمجھو کہ موسم بہار چھیڑ کر خوشی کا سما پیدا کر رہے ہو، لیکن میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے کیونکہ فراق مدینہ میں نبی پاک کے غم میں تڑپ رہا ہوں. یہ عجیب کیفیت ہے کہ کہیں تو اعلیٰ حضرت پھولوں کو دیکھ کر بھی نبی پاک کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں کہ انہی کی بو مایا اے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بہار سے کہتے ہیں ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ہے ناگوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں. ہم تو گیا آپ دل فگار غم میں غسی ناگوار ہم تو گیا آپ دل فگار غم میں ہنسی چھیڑ کے گل کو نو بہار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم ذرا شعر سنیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں. یہاں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ لیں. عادت سگ یعنی آپ کے در کے غلام کی جو عادت ہے یہاں مراد یہ ہے. بگڑ گئی یعنی عادت خراب ہو گئی ہے، اور لقمہ تر یعنی ترنے والا. اعلیٰ حضرت کچھ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا آپ نے بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، بڑی رحمتیں کی ہیں، اپنے غلام کو آپ ہی نے پالا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے، اتنی آسانیاں آپ کے کرم سے ہو گئی ہیں.
تو اب عادت خراب ہو گئی ہے آرام سے رہنے کی، آپ کی کرم نوازیوں اور آپ کے ٹکڑے کھانے کی، تو اب ان نعمتوں کو، اب ان برکتوں کو مجھ سے دور نہ کیجیے گا، کہیں یہ عزتیں نہ چلی جائیں، کہیں یہ نعمتیں دور نہ ہو جائیں، کہیں میں زوال نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ آپ نے جب پہلے بھی اپنے گدا کو، اپنے فقیر کو اتنا پالا ہے، اتنا نوازا ہے، تو یہ کرم نوازی جاری رکھیے گا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں التجا کرنے کا۔ ایک اور کلام میں بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اسی طرح کی بات اس شعر میں ہے کہ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہ کریم پہ ہے نہیں، لقمہ تر کھلا کیوں، میرے کریم پہ ہے نہیں، لقمہ تر کھلا کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کاش اس کلام کے صدقے ہمیں مدینہ پاک کی جلدی جلدی بعد اب حاضری بھی نصیب ہو، اور پھر تیری گلی سے جائے کیوں، پھر وہیں رہیں، آقا کے قدموں کی برکتیں لوٹتے رہیں۔ کلام رضا سنتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، عشق رسول کے جام بھر بھر کر مدنی چینل ہم سب کے گھروں تک پہنچا رہا ہے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔